السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات، صفات اور حسن و جمال کے لحاظ سے بڑی شان والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ درمیانے قد والے سے قدرے لمبے اور زیادہ دراز قد سے قدرے پست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک قدرے خمدار تھے۔ اگر سر کے بالوں میں خود بخود مانگ نہ نکلتی تو مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جب بال مبارک بڑھ جاتے تو کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک قدرے باریک، گھنے اور ایک دوسرے سے جدا تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس پر ایک نور چمکتا تھا جس کی وجہ سے غور سے نہ دیکھنے والا آپ کی ناک مبارک کو بلند سمجھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی اور رخسار مبارک نرم و ہموار تھے۔ دہانہ اقدس اعتدار کے ساتھ فراخ تھا۔ دندان مبارک حسین اور خوبصورت تھے۔ سامنے کے دانتوں کے درمیان باریک باریک ریکھیں تھیں جن سے بولتے اور تبسم فرماتے وقت نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک حسین اور پتلی تھی۔ رنگت میں چاندی کی طرح صاف اور خوبصورت تھی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معجم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضائے مبارکہ نہایت معتدل، پرگوشت اور کسے ہوئے تھے۔ پیٹ مبارک اور سینہ اقدس برابر اور ہموار تھے۔ سینہ اقدس کشادہ اور چوڑا تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے جوڑ مضبوط اور طاقتور تھے۔ جسم اقدس کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن اور چمکدار تھا۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینہ اقدس کے اطراف اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھے۔ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر قدر بال تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلائیاں دراز اور مقدس ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک پرگوشت تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھیں۔ پاؤں مبارک کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم مبارک ہموار تھے اور ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے تھے۔ قدم مبارک زمین پر آہستہ سے رکھتے اور چھوٹے چھوٹے قدم چلنے کی بجائے مناسب اور کشادہ قدم رکھتے۔ جب چلتے تو معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے بدن کے ساتھ پھر کر توجہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے کنارے سے دیکھتے تھے، یعنی شرم و حیا کے باعث آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلنے میں صحابہ کرام کو آگے روانہ فرماتے، خود پیچھے تشریف لاتے اور جب کسی سے ملتے تو سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ کچھ قدر خمدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو موٹا تھا اور نہ ہی آپ کا چہرہ انور بالکل گول تھا، البتہ چہرہ اقدس میں تھوڑی سی گولائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں نہایت سیاہ، سرمگین اور پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ آپ کے جسم اقدس کے جوڑ مضبوط تھے اور شانوں کے درمیان کی جگہ بھی پرگوشت اور مضبوط تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے، سب سے زیادہ سچی زبان والے،
نہایت نرم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے۔ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے حسن و جمال اور روب و وقار کے باعث مروب ہو جاتا، اور جو آپ کو جان پہچان سے دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ آپ کی تعریف کرنے والا ہر شخص یہ کہتا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا صاحب حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دور سے سب لوگوں سے زیادہ دلکش اور جاذب نظر دکھائی دیتے اور قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ حسین اور جمیل معلوم ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور جلد مبارک کی نرمی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی ایسے ریشم کو نہیں چھوا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہتھیلی کی طرح نرم و ملائم ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا۔ آخرکار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاند سے بہت زیادہ حسین اور روشن ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا تو یہ محسوس کرتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی زمین پر گر پڑی۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نکلنے والی نوری شعاؤں سے میں نے وہ سوئی تلاش کر لی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اگر زلیخا کو تانے دینے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی دیکھ لیتیں تو اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹ دیتیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پکار اٹھے، یہ مقدس اور نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور قاصد بھیجا۔ جب میری پہلی نظر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر پڑی تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ مبارک نہایت خوشنما اور چمکدار تھا۔ پسینہ مبارک آپ کے جسم اقدس پر ایسے دکھائی دیتا جیسے موتی چمک رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرہ اقدس کی نورانیت سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب میں سر کا چھوٹا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑا سر بھی حسین معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس چھوٹا نہیں تھا بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا اور آپ کے حسن و جمال کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ابو جہل ملعون نے ایک بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو پتھر سے کچلنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت نماز میں تھے تو وہ اس ناپاک ارادے سے پتھر لیے قریب آیا اور پھر اچانک خوف زدہ ہو کر پیچھے پلٹا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور پتھر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر چکا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے پوچھنے پر بولا، میں جب ان کے قریب ہوا تو میں نے ایک مست اونٹ سامنے دیکھا، اگر میں جان بچا کر نہ بھاگتا تو وہ مجھے پھاڑ کھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، ابو جہل اگر میرے قریب آتا تو وہ اسے ہلاک کر دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں بھی اکثر کنگھی کیا کرتے۔ امامہ مبارک کے نیچے ایک رومال رکھ لیتے تاکہ امامہ خراب نہ ہو، وہ رومال تیل سے تر رہتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پر جب بال ترشوائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حلقہ باندھے ہوئے مستعد تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو کوئی موئے مبارک زمین پر نہ گرے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور چمکدار تھی، جس پر بیزاری اور دنیاوی تکلفات نہ دیکھے جاتے۔
رات میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی ظاہر ہوتی تو روشن چراغ کی طرح چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک دراز، باریک اور محراب صورت میں تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ غور سے دیکھنے پر واضح ہوتا تھا۔ محدث ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ وصال ظاہری کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب غسل دیا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ابرو مبارک میں لگے ہوئے پانی کو چاٹ لیا۔ اسی کے سبب ان کا مبارک سینہ قرآن اور حدیث کے اسرار و رموز کا گنجینہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے اس دن سے میری قوت حافظہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اور اندھیرے اجالے میں یکساں طور پر دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غیب جاننے والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم رکوع اور سجدے کرتے ہو تو میں بے شک تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میری تم سے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس حوض کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کی دلکشی کو یوں بیان فرماتی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیاہ زلفوں کی جھرمٹ میں دو چمکدار ستارے طلوع ہو گئے ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کانوں کی قوت سماعت بھی قوت بصارت کی طرح معجزانہ شان رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں آسمان کی ترچراہٹ کو بھی سن رہا ہوں، میں اپنے غلاموں کا درود بھی سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کشادہ اور روتابہ تھے اور موتیوں کی لڑی کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ دندان مبارک کے درمیان باریک ریکھیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام یا تبسم فرماتے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دان مبارک نہایت چمکدار اور کشادہ تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے تو دندان اقدس برف کے اولوں کی طرح سفید نظر آتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرماتے تو آپ کے منہ مبارک سے ایسا نور نکلتا کہ دیواریں روشن ہو جاتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ خوبصورت، لطیف و نازک اور سرخی مائل سفید تھے۔ علامہ نبھانی امام طبرانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے اقدس اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو موتیوں کی لڑی معلوم ہوتی تھی جس سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر انور میں لٹا دیا گیا تو میں نے آخری بار آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے کان نزدیک لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے، اے میرے اللہ، میری امت کو بخش دے۔ ناظرین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چہرے اقدس اور سینہ مبارک کو ایسے مزین اور آراستہ کیے ہوئے تھی کہ کوئی بھی تعریف کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو لمبائی اور چوڑائی میں تراشتے اور طول و عرض میں برابر رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس اور ریش مبارک میں 14 سے زائد سفید بال نہیں گنے۔ بعض روایات میں یہ تعداد 18 یا 20 بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ سر اقدس کے سفید بال تیل لگانے پر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔
नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक लंबी और चांदी की तरह चमकदार थी। हज़रत उम्मे माबद रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत गर्दन हुस्न एतदाल के साथ लंबी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधे निहायत खूबसूरत, फरबा और मजबूत थे। दोनों शानों के दरमियान मुनासिब फासला था, जो इतना चौड़ा नहीं था कि अजीब लगे और ना ही इतना तंग था कि बुरा लगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत और जलालत को मशहूर कौनो मकां बना रहा था। मुहद्दिस इब्ने सबा रिवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे होते तो आपके मुबारक शाने सबसे ऊंचे नजर आते। हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान मुनासिब फासला था। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोश अक़दस के दरमियान फासला था और आपके जोड़ निहायत मजबूत थे। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियां हथेलियों की जानिब से मोटी और हुस्न एतदाल के साथ दराज थीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के फ़ुयूज़ व बरक़ात से मुतल्लिक़ चंद अहादीस मुबारका हम आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दौरान सफ़र पानी ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक बर्तन पेश किया गया जिसमें थोड़ा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस उस बर्तन में रखा तो फ़ौरन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, जिससे 300 लोगों ने वज़ू किया।